حضرت میاں موج دریا مغلیہ دور کے جلیل القدر اولیاء تھے۔ آپ کا اصل نام میرا محمد شاہ تھا، لیکن طبیعت میں جلال ہونے کی وجہ سے آپ موج دریا بخاری کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ جب کبھی جلال میں آ کر کسی پر خوش ہوتے تو اس شخص پر فضل کی بارش ہو جاتی۔ آپ کا خاندانی تعلق سادات اود شریف سے تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید صفی الدین تھا۔ آپ کے والد کامل ولی تھے، بلکہ آپ کے خاندان میں ولایت، شرافت اور کرامت موروثی تھی۔ آپ نے قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر آپ نے مختلف اساتذہ سے اکتساب علم کر کے اپنے ظاہری علوم کی تکمیل کی۔ تحصیل علم کے بعد جب آپ کے دل میں شوق حق دامن گیر ہوا تو آپ نے اپنے والد محترم کے دست مبارک پر سلسلہ سہروردیہ میں بیعت کی۔ آپ نے حصول معرفت کے لیے نہایت ہی سخت مجاہدے کیے اور تھوڑے ہی عرصے میں منزل مقصود کو پا لیا تو آپ کے والد نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ خلافت ملنے کے بعد آپ لوگوں کی اصلاح اور رہنمائی میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی بزرگی کا چرچا گرد و نواح میں ہو گیا۔ آپ کی بزرگی کی زیادہ شہرت اس وقت ہوئی جب اکبر بادشاہ کے عہد حکومت میں آپ کی دعاؤں سے چتوڑ کا قلعہ فتح ہوا۔ چتوڑ کا قلعہ فتح کرنا ہر بادشاہ کا خواب تھا، لیکن بہت ہی ایسے کم بادشاہ گزرے ہوں گے جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اکبر بادشاہ نے اپنے عہد حکومت میں قلعہ فتح کرنے کے لیے ہر تدبیر کی، لیکن ناکام رہا۔ بالآخر اس نے نجومیوں سے پوچھا اس کی فتح کس کے نام ہے، تو انہوں نے بتایا سید بخاری حضرت میرا محمد شاہ موج دریا جو کہ اود شریف میں رہتے ہیں، اگر وہ یہاں آئے تو یہ قلعہ ان کے نام سے فتح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اکبر نے اپنے مشیر بھیج کر ان کو طلب کیا اور سواری کے واسطے سانڈنی بھیجی۔ جب وہ لوگ حضرت کی خدمت میں پہنچے اور بادشاہ کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی سانڈنی لے جاؤ، ہم خود ہی چتوڑ گڑھ پہنچ جائیں گے۔ چلتے وقت انہوں نے حضرت کا نشان آوری دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جس روز تم بادشاہ کے لشکر میں داخل ہوگے اس روز بڑی آندھی آئے گی جو سارے شامیانے اور خیمے گرا دے گی اور چراغ غل کر دے گی۔ دور سے تمہیں ایک چراغ روشن نظر آئے گا، اس کے پاس ہم بیٹھے ہوں گے۔ غرض جب وہ لوگ چتوڑ گڑھ پہنچے اور بادشاہ کو سارا ماجرا بیان کرنے کے بعد اپنے لشکر میں داخل ہوئے تو ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ اکبر پا برہنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض تسلیم کی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، کل قلعہ فتح ہو جائے گا۔ الصبح حضرت خود قلعہ کے پاس تشریف لے گئے اور بآواز بلند 3 مرتبہ اللہ کہا۔ اس وقت قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے اود شریف کی طرف روانگی کا سوچا تو اکبر بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس رہنے کی درخواست کی کہ آپ میرے پاس لاہور رہیں۔ چنانچہ آپ نے لاہور میں قیام فرمایا اور سلسلہ رشد و ہدایت کا کام جاری و ساری رکھا۔ کرامت اگرچہ پختگی ولایت کی دلیل ہے، لیکن ہر اولیاء اللہ نے اس کے اظہار سے گریز کیا ہے، مگر اہل دنیا میں عزت اور اظہار بزرگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بزرگوں سے کرامت کا اظہار کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک کرامت آپ سے وابستہ ہے۔ جب بادشاہ اکبر کے امیروں نے آپ کی ولایت سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم بچشم خود دیکھیں تو یقین کریں، اکبر نے کہا کہ کیا مذائقہ ہے، جو کرامت چاہو حضرت دکھا دیں گے۔ تب امیروں نے کہا یہ بات مشہور ہے جو سید حسبی نسبی ہو آگ میں نہیں جلتا، تو آپ سید ہیں آگ میں جائیں، اگر نہ جلیں گے تو ہم معتقد ہوں گے۔ حضرت نے قبول فرمایا اور قلعہ شاہی میں ایک بڑا لوہے کا تنور گرم ہوا۔ جب حضرت کے صاحبزادے شہاب الدین نے سنا کہ آج حضرت کے لیے قلعہ شاہی میں تنور گرم کیا گیا ہے تو آپ بھی قلعہ کی طرف گئے۔ دروازہ قلعہ کے محافظ پائیوں نے اندر نہ جانے دیا تو آپ فی الفور بصورت شیر متمثل ہو گئے اور اس صورت سے اندرون قلعہ دربار شاہی میں پہنچے اور اکبر کی طرف ایک تمانچہ اٹھایا۔ اکبر خوفزدہ ہوا اور حضرت موج دریا سے پناہ مانگی۔ حضرت نے آواز دی کہ اے شہاب الدین، کیا تو نہرا ہو گیا ہے؟ فقیروں کو ایسی گرمی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سن کر آپ اصلی شکل پر آئے اور عرض کی
یا حضرت امیران اکبر اور اکبر آپ سے کرامت چاہتے ہیں کہ آپ اس تنور میں جائے۔ اول بندہ جو آپ کا فرزند ہے تنور میں جاتا ہے، اگر مجھ کو آگ کی تسیر ہو گئی تو آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ خود تنور میں جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کچھ حاجت نہیں کہ تم اور ہم تنور میں جائیں، بلکہ یہ کرامت ایک ادنا خادم سادات سے سرزد ہو سکتی ہے۔ یہ بات کہہ کر آپ اپنے خدمتگار فرید جو خدمت باورچی اور وضو کرانے پہ مقرر تھا ارشاد کیا کہ تنور میں جاؤ۔ میاں فرید یہ ارشاد سنتے ہی اللہ اکبر کہہ کر آگ میں کود گیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر اکبر بادشاہ کے امیر نہایت نادم ہوئے اور تنور پر جمع ہو کر میاں فرید کو آواز دی کہ باہر آئے، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آخر حضرت کی خدمت میں آ کر التجا کی، حضرت خود شیخ فرید کو آواز دیں کہ وہ تنور سے باہر آئے۔ حضرت نے اس کو آواز دی، فی الحال وہ باہر آ کر حضرت کے قدموں پر گر پڑا۔ ہندی زبان میں نہرا شیر کو کہتے ہیں۔ جس روز سے حضرت سید شہاب الدین بصورت شیر مبدل ہوئے، اس روز سے شہاب الدین نہرا کے خطاب سے مشہور ہو گئے۔